قربانی کرنے والا ایام ذی الحجہ میں اپنے بال اور ناخن کٹوا سکتا ہے یا کہ نہیں؟ یہ سوال ہے، اور اس سوال کی تھوڑی سی جو ہے وہ تفصیل جو ہے وہ میں بیان کروں گا۔ اگر آپ کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ مسئلہ آپ کا فار ایور جو وہ حل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے بعض نوجوان جو ینگسٹرز ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں اور پھر وہ سوال کرتے ہیں، اور جب تک جو ہے وہ اس سوال کو کمپلیٹلی بیان نہ کیا جائے تو پھر جو ہے وہ کنفیوژن باقی رہتی ہے۔ امام مسلم نے ایک چیپٹر نیم قائم کیا ہے، اور اس باب کا جو نام رکھا ہے وہ ہے قربانی کرنے والے کے لیے قربانی کرنے سے پہلے بال اور ناخن کٹوانے کی ممانعت، یعنی یہ منع ہے۔ یہ امام مسلم نے چیپٹر نیم قائم کیا ہے۔ اس کے تحت وہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت کو نقل کیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، وہ اپنے بال اور ناخن جو ہے وہ نہ کاٹے، نہ بال کٹوائے اور نہ ہی جو ہے وہ اپنے ناخن جو ہے وہ ترشوائے، جب تک وہ شخص قربانی سے فارغ نہ ہو جائے۔ میں عربی عبارت نہیں پڑھ رہا، یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے، اس چیپٹر نیم کی بھی اور اس حدیث مبارکہ کی بھی۔ اب کنفیوژن کہاں پہ پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم صحیح مسلم کو، ظاہری بات ہے ہم ٹرانسلیشن پہ پڑھیں گے، ہم نے پڑھ لیا، چیپٹر نیم سے بھی بالکل واضح ہو گیا کہ منع ہے، حدیث مبارکہ کے الفاظ بھی آگے کہ یہ منع ہے، اور اگر کوئی کاٹ لیتا ہے تو ہم اس کو گناہ گار کہہ دیں کہ آپ نے گناہ کیا ہے۔ آپ انڈرسٹینڈ کیجئے گا ذرا، یہاں یہ چیز جو ہے وہ آپ جب کنفیوز ہو گئے، آپ نے جو ہے وہ احتیاط کا دامن جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ یہ یاد رکھ لیں کہ جب شریعت اسلامیہ کا کوئی بھی مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے تو یہ ایک پرسرات ہوتی ہے، اس میں بڑی احتیاط ہوتی ہے، احتیاط سے جو ہے اس مسئلے کو بیان کرنا چاہیے تاکہ کوئی کنفیوژن بھی پیدا نہ ہو اور اسلام کا حسن بھی قائم رہے۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ دیکھیں جی یہ تو مسلم میں بھی لکھا گیا ہے، چیپٹر نیم بھی ہے، حدیث مبارکہ بھی آ گئی، تو اگر کوئی بال یا ناخن کٹوا لیتا ہے تو کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ اس پہ جو ہے وہ شارحین نے کیا لکھا، پہلے صرف وہ پوائنٹ آف ویوز میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ احناف کا جو اسکول آف تھاٹ ہے میں اس کو نقل کروں گا۔ امام ابن ملقن نے التوضیح میں لکھا ہے کہ امام ابو ثور اور اہل ظاہر کا مذہب یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور ذی الحجہ کے دن داخل ہو جائیں تو وہ اپنے بالوں کو نہ کاٹے اور ناخنوں کو جو ہے وہ نہ کاٹے۔ آگے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اس کا عمل کرنا اگر وہ کاٹ لیتا ہے یا تشوا لیتا ہے یہ حرام ہے۔ یہ ابن ملقن نے نقل کیا۔ امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل، امام اسحاق کا بھی یہی جو ہے وہ نقطہ نگاہ اور مذہب ہے کہ ان کے ہاں بھی ایام ذی الحجہ داخل ہو جائیں تو پھر آپ ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے اور پھر آپ نے بال بھی نہیں کٹوا سکتے، ان کا بھی یہی مذہب ہے۔ جبکہ بعض اصحاب شافعی کا بھی یہی مذہب ہے کہ ان کے ہاں بھی جو ہے وہ آپ بالوں کو نہیں کاٹ سکتے، ممانعت ہے۔ جبکہ امام شافعی اور ان کے اصحاب نے بال اور ناخن کاٹنا مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے۔ یہ خود امام نووی الشافعی شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ بعض علماء نے جو ہے وہ اس کو کاٹنے کو ممنوع قرار دیا، اور بعض نے جو ہے وہ اس کو کیا قرار دیا
کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اتنی آپ بات سمجھ گئے آپ؟ اب یہ یاد رکھ لیں کہ جو احناف کا اسکول آف تھاٹ ہے یہ بڑا محتاط ہے ان دونوں، یعنی میں ابھی روایت نقل کروں گا، آپ دیکھیے گا کہ احناف کے مسلک میں دونوں احادیث پہ عمل ہوگا، جیسا کہ امام طحاوی نے شرح معالم الآثار میں جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ بال اور ناخن یہ کاٹنا جو ہے گناہ نہیں ہے، وہ شخص جو قربانی دینا چاہتا ہے اور ذی الحجہ کے دن جو ہے وہ داخل ہو جائیں۔ البتہ اگر قربانی کرنے والا شخص استحباب کے طور پر مستحب جانتے ہوئے کہ مجھے جو ہے وہ اس سے ثواب حاصل ہوگا، ثواب میسر ہوگا، وہ نہ بال کٹواتا ہے اور نہ ہی ناخن، تو وہ ثواب کا حقدار ہوگا۔ اور یہ قول جو ہے وہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہم اس کو جو ہے اگر کاٹ لیتا ہے تو گناہ نہیں کہیں گے، اور اگر جو ہے وہ نہیں کٹواتا بطور استحباب مستحب جانتے ہوئے مجھے ثواب ملے گا، تو اس کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ اب یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کی دلیل کیا ہے؟ تو سنیں، امام بخاری علیہ رحمہ نے باقاعدہ جو چیپٹر نیم بخاری میں جو ہے وہ قائم کیا ہے، اس کا نام ہے جب کوئی شخص اپنی ہدی کہتے ہیں قربانی کا جانور کو حرم میں ذبح کرنے کے لیے بھیجے، اس پر کوئی چیز جو ہے وہ حرام نہیں ہوگی۔ یہ چیپٹر نیم قائم کیا ہے انہوں نے، اس کے تحت وہ حدیث مبارکہ لے کے آئے ہیں امام بخاری علیہ رحمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جو ہے وہ ہدی یعنی قربانی کا جانور حرم جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے، تو میں اس قربانی کے جانور ہدی کے ہار جو ہے وہ بنتی تھی۔ آقا علیہ السلام جب اپنی ہدی کو روانہ فرماتے تھے تو ہار پہنا کے جو ہے اس کو پھر روانہ کرتے تھے۔ تو سیدہ عائشہ ام المومنین کیا فرماتی ہیں کہ میں اس ہار کو جو ہے وہ کیا کرتی تھی؟ بنتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم پھر اپنی ہدی یعنی وہ قربانی کا جانور حرم میں جو ہے وہ آپ روانہ کر دیتے، اور آپ اپنے گھر میں بغیر احرام کے رہتے، احرام نہیں باندھتے تھے، ذریعہ پر آپ گھر میں آپ نے صرف جو ہے وہ اپنی ہدی روانہ کر دی، قربانی کا جانور روانہ کر دیا۔ اور جن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے ان میں سے کسی چیز سے بھی پرہیز نہیں کرتے تھے، یعنی آقا علیہ السلام پر جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کی تھی ان میں سے کوئی چیز آپ صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ حرام نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی ہدی آپ کی قربانی کے جانور کی قربانی ہو جاتی۔ یہ ہے دوسری حدیث مبارکہ کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے وہ جو چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام نہیں قرار دی تو آپ ان پر جو ہے وہ عمل کرتے تھے، جیسے بال جو ہے وہ کٹوانا ہے، ناخن تراشانا ہے، آپ ناخن کاٹتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ دو احادیث ہیں، ایک میں نے مسلم کی روایت کی ہے اور دوسری کس چیز کی؟ بخاری شریف کی۔ تو احناف کے مسلک میں پھر سن لیں کہ یہ کلیئر ہونا چاہیے آپ کو کہ اگر کوئی جو ہے وہ کاٹ لیتا ہے تو گناہ نہیں ہے، اور اگر جو ہے وہ بطور استحباب جو ہے وہ نہیں کاٹتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ ثواب پائے گا۔ تو دونوں احادیث پہ عمل ہو جاتا ہے، دونوں احادیث پہ عمل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ملا علی قاری حنفی نے آپ نے لکھا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ یعنی جو ذی الحجہ کے 10 دنوں میں قربانی کرنے والے کے لیے قربانی سے پہلے بالوں اور ناخنوں کو کاٹنے کی رخصت ہے، یعنی وہ اپنے ناخن اور بال کاٹ سکتا ہے۔ اس کی روایت میں نے ابھی بخاری سے جو ہے وہ نقل کر دی۔ یہ ممانعت جو منع کیا گیا ہے جو صحیح مسلم کی روایت میں نے پہلے آغاز خطاب میں نقل کی گئی ہے، یہ تنزیہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور امام شافعی علیہ رحمہ نے بھی یہی قول لیا ہے
یا خلاف اولا ہے. بس یہ دو کیٹاگریز آتی ہیں, یا مکروہ ہے تنزیہی یا خلاف اولا ہے, کہ اگر کوئی جو ہے وہ کاٹ لیتا ہے تو اس پہ گناہ نہیں ہے, لیکن اگر وہ نہیں کاٹتا تو اس کو کیا ہو جائے گا؟ ثواب مل جائے گا. اور امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ میں ان سے بھی سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی یہی بعین ہی جواب دیا, بلکہ انہوں نے آگے دلیل کے طور پہ عقلی دلیل بھی جو ہے وہ نقل کی کہ اگر کسی شخص پر ناخن جو ہے وہ کاٹنے جو ہے وہ لازم ہو جاتے ہیں کہ اس حد سے زائد جو ہے وہ نہیں گزر کر سکتا, نہ بال جو ہے وہ اس پر کاٹنے لازم ہو جاتے ہیں, تو وہ ریموو کرے گا اپنے بالوں کو, پھر اگر نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا.